4 دن کے لیے جج صاحب نے اس پہ ریمانڈ دے دیا، اس کے باوجود کہ نہ اس کی کوئی اس سے ریکوری چاہیے، اور پھر اس کو جس حالت میں رکھا گیا ہے 12 سے 14 گھنٹے اس کو کرسی پہ بٹھایا گیا، نہ واش روم جانے دیا گیا، نہ کھانا دیا گیا، اور ان کو کمر کا تکلیف ہے، کمر کا درد ہے، اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا مین موضوع ہے سائفر کے حوالے سے کی جانے والی پروسیڈنگز اور اس مقدمات اور ریمانڈ آف شاہ محمود قریشی صاحب۔ دوسرا ہمارا سبجیکٹ ہوگا جو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ دھوکہ دہی کے ذریعے 2 ایکٹس پاس کرائے گئے، جس میں ایک آرمی ترمیمی بل اور دوسرا جو آرمی ایکٹ اینڈ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، ان دونوں کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اب اگر پہلا کویشچن ہم ڈسکس کر لیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، ایک تو یہ بات طے ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی رول اس سائفر کے ایشو سے ہے ہی نہیں، نہ ہی عمران خان صاحب اس میں ملزم گردانے جا سکتے ہیں، نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب یا ان کا کوئی سابقہ منسٹر۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، سائفر وہ کوڈیفائڈ فارم میں ایک ٹیلی گرام یا ایک لیٹر ہوتا ہے جو امریکہ کے ہمارے اپنے ایمبیسڈر نے وہ کوڈڈ فارم میں بھیجا سیکرٹری فارن افیئرس کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ وہ پھر ایک ہی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ کوڈڈ فارم پہ ہوتا ہے۔ پھر سائفر ایک ڈپارٹمنٹ ہے منسٹری آف فارن افیئرس میں، پھر وہ اس کو ان کوڈ کر کے اس کے صرف بریفنگ اینڈ نوٹس بنا کے وہ 4 اس کی کاپیاں بھیجتے ہیں، ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کو، ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور ایک DGISI کو۔ اور اس حوالے سے جب پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس یہ سائفر کے منٹس یا آپ کہیں کہ اس کی بریفنگ پہنچی، تو انہوں نے سب سے پہلے اس پہ اس مسئلے کو کیبنٹ میں لے کر گئے، اور کیبنٹ ڈویژن نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے، یعنی وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ نہیں رہا، دوسرا اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے جایا جائے، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو کہ ہائیسٹ فورم ہے ریگارڈنگ دی سیکیورٹی ایشوز، وہاں سارے ہمارے جو چیفز ہیں آرم فورسز کے وہ موجود ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس کے منٹس بھی بنے کہ اس میں مداخلت ہوئی ہے، اور نہ صرف مداخلت ہوئی ہے بلکہ US ایمبیسڈر کو فوری طور پر ڈیمارش کیا جائے، یعنی شدید احتجاج کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں وہ احتجاج ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمران خان صاحب جنرل ریٹائرڈ طارق صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بناتے ہیں، اور وہ کمیشن کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ طارق صاحب معذرت کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، لیکن انہوں نے بھی کمیشن نہیں بنایا۔ سبسیکوینٹلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر قاسم سوری صاحب کی رولنگ آتی ہے، پھر قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے اوپر یہ میٹر سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔ سپریم کورٹ ان منٹس کو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے تھے اور جو کیبنٹ کے تھے ان کو ڈسکس کرتے ہیں، وہاں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، ایک فارن اسٹیٹ نے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور اس کے اوپر انڈر دی کانسٹیٹیوشن، انڈر دی رولز آف بزنس اینڈ انڈر دی لا، کمپیٹنٹ اتھارٹی از دی پرائم منسٹر اینڈ دی فیڈرل منسٹرز۔ اگر ایکسٹرنل یا انٹرنل تھریٹ ہو تو وہ اس کے اوپر پالیسی بنا سکتے ہیں اور قوم کو اعتماد میں لے سکتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے بلکہ کرنا۔ اور اس کے ساتھ جب یہ نوٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو جاتا ہے تو شہباز شریف صاحب پھر ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلاتے ہیں، اور وہاں اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے USA کے، ان کو طلب کیا جاتا ہے، اور ان کی طلبی کے بعد ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ بتائیں یہ کنٹینٹس آف سائفر درست ہیں یا غلط ہیں۔ وہ اس کو کورابریٹ کرتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں۔ پھر جو پرانی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ کے منٹس تھے ان کو کنفرم کیا جاتا ہے،
پھر دوبارہ کہا جاتا ہے کہ یہ شدید ہم احتجاج کریں گے کیونکہ پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا، اس میں مداخلت ہوئی ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کر کے پریس کانفرنس کی تھی اور جس سے سوال کیا گیا تھا کیا یہ سازش ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مداخلت پرووڈ ہے، سازش کے بارے میں ہمارے پاس ایز سچ کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ ایویڈنس تو تب آئے گی جب اس کے اوپر کوئی ہائی پاورڈ کمیشن بنے گا، وہ ہائی پاورڈ کمیشن تمام یہاں کے کرداروں کو پوچھے گا، پوچھ گچھ کرے گا اور یہاں کے سازشی عناصر سامنے آئیں گے۔ جو اس کے بینیفیشری تھے ان کو اقتدار مل گیا اور فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے شہباز شریف نے کہا تھا ہم ایک انکوائری کمیشن یا انکوائری کمیٹی بنائیں گے اور وہ ہائی پاورڈ کمیٹی اور کمیشن ہوگا جو اس بات کا تعین کرے گا کہ اس کے اندر کون کون ملوث ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سائفر کے اندر بہت دھمکی آمیز گفتگو استعمال ہوئی ہے، لیکن 16 مہینے رہنے کے باوجود انہوں نے کوئی کمیشن نہیں بنایا اور مقصد صرف یہ تھا کیونکہ ان کے اپنے کردار سامنے آنے تھے۔ افسوس کی بات ہے جس نے پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے سٹینڈ لیا آج ان کو ملزم بنا دیا گیا، اور جنہوں نے اس مجرمانہ حرکت میں شامل کردار تھے وہ مدعی بن گئے اور ان کو اقتدار دے دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ جب انٹرسیکٹ کی سٹوری آتی ہے تو امریکی ترجمان اس کو ڈینائی نہیں کرتا بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے کہتا ہے یہ دو ڈپلومیٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی۔ جب دو ڈپلومیٹس کے درمیان گفتگو ایڈمٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاکستان کے ادارے حرکت میں آتے ہیں اور فوری طور پر ایف آئی آر کاٹ دیتی ہے، اور وہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے کیونکہ یہاں بھی مطالبہ زور پکڑنا تھا کہ آپ یہاں کمیشن بنائیں، کون کون اس کے اندر سازشی کردار ہیں، بجائے ان سازشی کرداروں کو سامنے لانے کے جنہوں نے اس ملک کے دفاع، ملک کی سلامتی، ملک کی خود مختاری کے لیے کام کیا، آج ان کو ملزم بنا دیا گیا۔ اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس جرم کی ٹوٹل سزا 2 سال ہے جو کہ قابل ضمانت ہے، اور آج 4 دن کے لیے جج صاحب نے اس پہ ریمانڈ دے دیا، اس کے باوجود کہ نہ اس کی کوئی اس سے ریکوری چاہیے، اور پھر اس کو جس حالت میں رکھا گیا ہے 12 سے 14 گھنٹے اس کو کرسی پہ بٹھایا گیا، نہ واش روم جانے دیا گیا، نہ کھانا دیا گیا، اور ان کو کمر کا تکلیف ہے، کمر کا درد ہے، اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس سے آگے ہم آتے ہیں اب آپ کے اوپر جو 2 ایکٹ ان لافلی اینڈ انلیگلی پاس کیے گئے ہیں سو کارڈ اس موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ذریعے، وہ جو گزٹ نوٹیفائی کرائے گئے ہیں، وہ قابل افسوس بات ہے۔ جب صدر صاحب نے سائن ہی نہیں کیے، اب تو کل تسلیم کر لیا لا منسٹر نے، تو پھر وہ ایکٹ کیسے بن گیا؟ آپ نے گزٹ نوٹیفیکیشن واپس کیوں نہیں لیا؟ دوسری بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ بہت اہم ہے کہ ان کے دفتر کے کون کون کارندے ملوث ہیں۔ آج صدر صاحب نے خط لکھ دیا ہے کہ ان کا پرنسپل سیکرٹری کو واپس بھیجا جائے، وہ کون کرے گا؟ اس وقت وہ آئینی سربراہ ہیں اور سپریم کمانڈر آف دی آرمی ہیں، اگر ان کے حکم کو اس طرح مذاق میں اڑا دیا گیا تو آپ کی پاکستان کی ریاست جو ہے وہ بے آئین ہو جائے گی، جو کہ آلریڈی ہو چکی ہے۔ 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بنیادی حقوق آلریڈی معطل ہیں۔ تو ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لا منسٹر صاحب نے کل ایک اور من گھڑت قسم کی ایک بات کی کہ ہاں جی، بلکہ اس سے پہلے میں بات کروں گا کہ میڈیا کو یہ کس نے بتایا تھا کہ جناب علوی صاحب نے دستخط کر دیے، پرسوں سارا دن میڈیا یہ چلاتا رہا، اب تو کل انہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے سائن نہیں کیے تھے، تو پھر یہ میڈیا نے یہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کیسے پھیلائی؟ کیا اس کے اوپر پیمرا نے کوئی نوٹس لیا؟ اگر یہ فکس میچ نہیں ہے تو میڈیا کا احتساب کون کرے گا؟ یہ آزاد صحافت کی بجائے اگر کسی کے ساتھ ملی بھگت کر کے مس انفارمیشن پھیلائیں گے تو یہ ہم سب کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ اسی طرح